مجھے بہت معاف کرنا، میں تبلیغ ہی کی دین ہوں جو کچھ ہوں، میں تبلیغ ہی کی دین ہوں جو کچھ ہوں، لیکن چالو مدرسے میں آپ کا جماعت میں جانا یہ نسل کے ساتھ خیانت ہے. صاف بات کر رہا ہوں میں. اب بچوں کو چھوڑ کر کیا کہہ رہے، امت کی فکروں کے لیے تقاضے پر جا رہا ہوں. تو یہ تقاضا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نسل تیرے حوالے ہے، یہ تیرے بڑوں کے تقاضے ہیں، ان کو سنبھال. تقاضے پر جا رہے. ایک آئے تھے میرے پاس گزشتہ ہفتے میں نندربار کے، ایک آئے تھے ہمارے فارغ. کہاں جا رہے؟ کہ 4 مہینے یوگنڈا جا رہا ہوں. تیرا مدرسے کا کیا ہوگا، تیرا مکتب کا کیا ہوگا؟ تو کہا بس وہ ایک صاحب کو سونپ دیا. اس نے ہماری نسلوں کو، اصل میں بات یہ ہے، ایک پتے کا جملہ بولتا ہوں، ترجیحات جب تک آپ نہیں سمجھو گے، ترجیحات جب تک نہیں سمجھو گے، تب تک آپ امت کے کسی بھی کام نہیں آ سکو گے. ترجیحات کا مطلب سمجھتے ہو کہ کس کام کو کس پر ترجیح دینا. آپ عشاء اور فجر چھوڑ دیتے ہو اور رات بھر کا امت کی خدمت کر رہا ہوں. عشاء اور فجر چھوڑ دیتے ہو کہ میں برابر. ارے قرآن شریف نے کہا علیم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. ان سب کو دیکھ کر قرآن نے کیا فرمایا؟ فقرؤوا ما تیسر منہ. اس پر غور کریں گے. جو ذی استعداد علماء ہیں وہ سمجھیں گے بہت قیمتی بات میں نے کہی ہے کہ تہجد ایک مرتبہ چھوڑ دو، لیکن فرائض اس میں کوتاہی نہ ہو. آپ نے نسل کو سنبھالنے کا اپنے اساتذہ سے فراغت کے موقع پر وعدہ کیا. اور ایک جملہ اور آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. دستار فضیلت جو آپ کے سرانے پر دی گئی، وہ دستار فضیلت نہیں ہے، وہ دستار نیابت رسول ہے. سوچتے رہنا اس کو. اور نیابت رسول سب سے پہلے انما بعثت، بولو، معلما. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی کو داد دیجئے کہ نظام الدین کے مرکز ہونے کے باوجود وہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی. اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی مشغولیت کے باوجود امانی الاحبار جیسی شرح لکھ کر حنفیہ پر باقی ماندہ قرضے کو چکا دیا. علمی مشغلے میں رہیے.